بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے بچے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور سب کے سب مصلی بچھائے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ختم کر کے گھر میں گئیں اور 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں تھا۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کے سامنے رکھ دی۔ تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان ہونے لگی۔ سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جنہوں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دوپٹے سے باندھنے لگی۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے بھی آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی۔ ادھر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا، جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہ کھایا ہو، اسی لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی دیکھ کر ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ بابا جان، آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور کہا کہ فاطمہ، اب کیوں روتی ہو؟ فرمایا، ابا جان، کل کیا ہوگا؟ کل کون کھانا کھلانے آئے گا؟ کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پر رکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے تھی، امت سے تھی۔ یہ گناہ گار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کل قیامت کے دن میں اور آپ سب لوگ کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے نظر مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ جل شانہ کے فضل سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا اور نہ افطار کے لیے۔ فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے
اون کا ایک گھٹر 3 سا جو کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سا جو اجرت کا لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور 1 باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بچھایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی نے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرور دے دیجئے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دیں اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری تہائی اون کی کاتی، 1 سا جو کا اجرت کا لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائیں اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا، اور صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا جو رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دے دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دیں اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو نہیں تھا لیکن کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں اور پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی سے فریاد کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کی اس سرگزشت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے اہل بیت نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عظیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل 3 روزے اور سحر و افطاری میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علامہ سیوطی نے در منصور میں بے روایت ابن مردویہ حضرت ابن عباس سے مختصراً یہ مضمون نقل کیا ہے کہ یہ آیتیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا گھر میں تھا تو میرے دل نے آپ کے بغیر اس کو کھانے کو گوارا نہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ ٹکڑا لے لیا اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ نے کھایا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کیا خوب کہا ہے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔